سرزمین کربلا میں، اور یقیناً امام نے لطف کیا، امام نے کرم کیا، ورنہ میرے اعمال اتنے اچھے نہیں تھے کہ مجھے امام کربلا بلاتے۔ یہ کرم اس کا ہے کہ جو اپنے آخری لمحوں تک اپنے دشمن کو بھی ہدایت کرتا رہا، جو اپنے دشمنوں کو بھی پانی پلائے، اسے حسین کہتے ہیں۔ خود پیاسا دنیا سے چلا گیا، آج آپ کے سامنے پوری دنیا پانی سے شراب ہو رہی ہے۔ آج گلی گلی کوچا کوچا کربلا کی کوئی شخص پانی پلا رہا ہے، کوئی آپ کو شربت پلا رہا ہے، مگر بس اتنا یاد رکھیے گا کہ جب بھی پانی پیے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کربلا ہے ہی ایسی بات، یہ شب ہے کہ سخت ترین شبوں میں سے ہے، کسی بھی معصوم کا چیلنج نہیں ہے عزادارے کو سوائے امام حسین کی۔ امام حسین کو اس طرح پیاسا شہید کیا گیا کہ اس کی یاد کو منانا تمام ائمہ نے ہماری زندگی میں قرار دے دیا۔ ہر امام نے عزاداری کی، ہر امام نے عزاداری کروائی ہے۔ آج دنیا شاید اس بات کو نہ سمجھ پائے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں ایک شخص کا نام آتے ہی گریہ کرتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ مادے میں پھنسے ہوئے ہیں، میٹلسٹک ورلڈ میں ہیں، آپ کو نہیں پتہ چلے گا حسین کیا ہے۔ جب آپ ذرا سے مادے سے باہر آئیں تو پتہ چلے گا کہ حسین کسے کہتے ہیں۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، یہ حدیث جسے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسے رسول خدا نے ارشاد فرمایا، وہ رسول کہ جنہوں نے ہمیں کہا کہ یہ قرآن ہے تو ہم نے کہا کہ یہ قرآن ہے، جنہوں نے کہا کہ یہ حدیث ہے تو ہم نے کہا حدیث ہے، جنہوں نے کہا حدیث قدسی ہے تو یہ حدیث ہے۔ وہ خاتم الانبیاء، وہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا اسوہ حسنہ، رول ماڈل رسول کی ذات ہے۔ وہ رسول اپنی ساری زندگی میں مسلمانوں کو یہ دکھاتے رہے کہ حسین کی قیمت کیا ہے۔ خطبہ پڑھ رہے ہیں، امام حسین آ رہے ہیں، محسوس کیا کہ امام حسین گر جائیں گے، خطبہ چھوڑ دیا، جا کر حسین کو سنبھالا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ رسول کے کاندھوں پر کون بیٹھا ہوا ہے، اور کہا کہ سواری دیکھو، تو آیا کہ سواری نہیں سوار دیکھو، یہ ہے حسین۔ حسین کہ جس کو رسول نے اپنے لعب دہن سے بڑا کیا، لحم کا لحمی دم کا دمی، میرا بدن ان کا بدن ہے، میرا خون ان کا خون ہے۔ ہاں عزادارن، یہ ابناء ہے، یہ رسول کے فرزند ہیں، اور ظاہر ہے ایسی کوئی بڑی مصیبت تو آئی تھی نا کہ جس کی وجہ سے یہ فرزند کربلا آیا۔ چھوٹی بات نہیں تھی، کوئی حادثہ نہیں ہے کہ آیا گزر گیا، ہم بھی آئیں ذکر کریں اور گھر چلے جائیں، نہیں عزادارن، یہ وہ حادثہ ہے کہ جو قیامت تک بشریت کو بقا دے گا۔ کوئی اور مکتب نہیں ہے کہ جو انسان کو بچا سکے سوائے اس واقعے کربلا کے۔ یہ وہ یونیورسٹی ہے کہ جہاں پر داخل ہونے کی شرط صرف آنسو ہے، اور کچھ نہیں چاہیے وہاں سے، لیکن جب آ گئے تو بس پھر اس کے بعد پھر آپ اپنے نہیں ہیں، پھر آپ حسین کے ہیں، پھر آپ کی زندگی امام حسین کی زندگی ہے۔ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب میرا جو دل چاہے میں وہ کروں۔ امام حسین اگر بلا رہے ہیں اپنی وادی میں تو کوئی مقصد ہے، کوئی ہدف ہے۔ یہ جو واقعہ پیش آیا کہ جہاں رسول کا فرزند اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی خواتین کے ساتھ کربلا میں آئے، یہ صرف تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ
تو نظاموں کا ٹکراؤ ہے، اور ہمیں اسی کو سمجھنا ہے جانے محترم کو. ہم آتے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ ہم آتے ہیں، جاتے ہیں، لیکن ہم صرف اس لیے نہیں آتے کہ ہم آئیں اور صرف دیوار کو اور در کو بوسے دے کے واپس چلے جائیں. یقیناً یہ در و دیوار بہت قیمتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت امام حسین سے ہے. یہ خاک بہت قیمتی ہے کیونکہ یہ خاک کی نسبت امام حسین سے ہے. لیکن امام تقاضا کر رہے ہیں کہ تم، اس لیے تمہیں بلایا ہے کہ تم سمجھو کہ میں کیوں کربلا آیا تھا. آخر کون سی اتنی چیز امپورٹنٹ تھی کہ مجھے 6 مہینے کا عسکر دینا پڑ گیا؟ کوئی تو چیز اتنی امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے جو ہم آج تک سمجھ نہیں پا رہے، اور دشمن کو پتا ہے کہ امام حسین اتنا امپورٹنٹ ہے. اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جتنی بھی مشکلات ہوتی ہیں وہ حسینیوں پر ہوتی ہیں، اور وہ حسینیت پر، کیونکہ یہی ایک وہ سسٹم ہے کہ جو آخری تک ہمیں لے کے جائے گا. دنیا کا کوئی مکتب، آئیڈیالوجی، کوئی بھی سوشل سسٹم، فائنینشل سسٹم، کوئی بھی چیز ہمیں آخری امام تک نہیں لے کے جا سکتی سوائے کربلا کے. یہ جو خدا نے ہمیں توفیق دی چند دن چلنے کی، بہرحال جو جتنا چل سکے، چاہے وہ بے شک تھوڑے ہی قدم چلے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ ہی یہ کوئی دنیاوی ریس ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی میں نے تو سارے پول چلے. نہیں، امام حسین اخلاص دیکھتے ہیں، خلوص دیکھتے ہیں. چاہے آپ نے ایک قدم ہی کیوں نہ اٹھایا ہو، اور ایک قدم آپ کا اگر وادی حسین میں آ گیا، بس پھر تو آپ قبول ہو گئے. امام حسین کربلا، گنج شہداء میں جائیں، توسل کریں ان سے کہ کون تھے یہ کہ 17 دن ہوئے ہیں شادی کو اور تازہ تازہ مسلمان ہوا ہے. آخر کیا اس کے دل میں خزانہ تھا جسے امام حسین نے اپنی طرف بلا لیا؟ آخر اسے کون سی ایسی چیز سمجھ میں آ گئی کہ جب اس کی گردن تن سے جدا ہوئی اور دشمن نے اس گردن کو اس کی ماں کی طرف اہانت کی، تو ماں نے یہ کہہ کر گردن کو واپس دے دیا کہ جو ہم دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے. یہ کون سی وادی ہے کہ جہاں جان بھی اس مقام پر پہنچ گیا کہ جنت کا سردار اپنے رخساروں کو جان کے رخساروں پر رکھا ہوا ہے کہ پروردگار اس کے وجود کو جو ہے وہ معطر کر دے، اس کی نسبت کو ہماری نسبت سے جوڑ دے، اس کا رنگ تو سفید کر دے. کیا ہے آخر کربلا؟ کیا ہے کہ جس میں سب سے آخری آنے والا حر علیہ السلام ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ وادی کوانٹٹی نہیں مانگتی، یہ وادی کوالٹی مانگتی ہے. کیا ہم وہ کوالٹی لے کر آئے ہیں کربلا؟ یقیناً آپ پہلے بھی آئے ہوں گے، اور اللہ کرے کہ ہم آتے رہیں، اور جو پہلی دفعہ آیا ہے اس کے لیے تو بہرحال بہت جو ہے وہ ایک نیا اس کے لیے تجربہ ہے. ہم ہمیشہ آتے ہیں اور بہرحال لوگ ملتے رہتے ہیں، ہمیں لوگ التماس سے دعا بھی کہتے ہیں، ہم بھی اپنی دعاؤں کو لے کر آتے ہیں. لیکن حضرت آرا محترم، ہمارے لیے یہاں پہ آ کر کمال کیا ہے؟ ہم کس میں کمال ڈھونڈتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا؟ کیا ہے؟ یعنی جب ہم حرم جائیں گے اور جاتے ہیں اور آتے رہتے ہیں، ہمارا کمال کیا ہے؟ بہت سادی سی زبان میں ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ کے ذہنوں کو پہنچا جاؤ. اگر امام حسین خود مدد فرمائیں، اور یقیناً مدد فرماتے ہیں، اور ان کی مدد کے بغیر کام کرنا مشکل ہے. آپ حرم سے ہو کے آئیں اور آپ سب سے پہلے آ کے کیا کہتے ہیں؟ میں نے زری کو ہاتھ لگا لیا. شاید یہ ہمارے نزدیک کمال ہے. یقیناً زری کو بوسہ دینا کوئی کم نہیں ہے، لیکن شاید ہم اسی کو صرف کمال سمجھتے ہیں کہ میں نے زری کو 12 دفعہ ہاتھ لگایا، میں نے زری کو 10 دفعہ ہاتھ لگایا، مجھے فلانی جگہ بڑی جگہ میں نے بنا لی، میں نے وہاں 2 رکعت پڑھ لی ہے. مجھے مولانا کا آپ کا ریفرنس ہوگا سرداب میں کسی طریقے سے لے جائیے، مولانا ہمیں کہیں چھت پہ کسی جگہ لے جائیے. عزاداران محترم، یقیناً ایک ایک لمحہ، ایک ایک ملی میٹر کربلا کا کمال ہے.
یہ سب کمال ہے آپ کے لیے، لیکن امام یہ نہیں چاہ رہے آپ سے. امام آپ سے آپ کی جان مانگ رہے ہیں. جان. آپ کو سرداب لے جاؤں، آپ واپس آ جائیں گے؟ اس قبر کو دیکھ کے کوئی واپس نہیں آ سکتا، اس جگہ سے کوئی پلٹے گا نہیں. اگر آپ واپس آ گئے تو کیا کریں گے؟ جو حسین کے پاس گیا وہ کبھی پلٹا نہیں ہے. ایسا اپنا وجود کیجئے کہ میں امام کو دینے کیا آیا ہوں. لیتی تو پوری دنیا ہے، اور وہ کریم ابن کریم ہے. وہ تو اپنے سائل کو کوئی بھی آئے اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے. لوگ ہمیں التماس دعا کہتے ہیں، یقیناً کہیے، لیکن یہاں پر طبیب حسین ہے. یہاں امام حسین سے مانگے. یہاں پہ بھی آ کے اگر انسان پریشان ہو تو پھر دنیا میں تو آپ کی پریشانی کوئی نہیں حل کرے گا. یہاں پہ بھی آگ آپ کے سوچ رہے ہو کہ میں یہ کروں میں وہ کروں. عزیز ہم اس کا مطلب ہے ہم امام کو سمجھے ہی نہیں. امام کہتے کسے ہیں؟ یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں دوسری مخلوقات بھی آ کر متصل ہوتی ہے. روایات میں کمال الزیارات میں حدیث بیان ہوتی ہے کہ 70,000 ملائکہ ایک وقت میں حرم امام حسین کی زیارت کر رہے ہیں. 70,000 ملائکہ. اور جب وہ واپس جاتے ہیں تو دوسرا گروہ انتظار کر رہا ہے، اور یہ مسلسل سلسلہ جاری ہے. اور ابھی تک جو ایک گروہ آیا تھا زیارت پہ اس کی باری نہیں آئی. کیا ہے امام حسین کے پاس؟ کیا کیا امام حسین نے ایسا کہ آج آپ بھی ایک پروانوں کی طرح اپنے وجود کو جلانے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے مومنین نہیں آ پائے، کتنے لوگ انتظار کرتے رہے ویزا آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. کتنے لوگوں کی کوئی نہ کوئی مشکل ہو گئی. یقیناً ایسا نہیں ہے کہ امام حسین ان سے ناراض ہو، نہیں. یہ ان بزرگوں کی محبت ہے. یہ کبھی دل توڑ کے بھی چیک کرتے ہیں کہ کون ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. یہ کبھی بلا کہ یہ ہمیں بلایا ہے، یہ ہماری چیکنگ ہے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آیا کیوں ہے، اور یہ یہاں آ کے کیا سوچتا ہے. یہاں آ کے بھی اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنی اسی زندگی میں، بہرحال وہ اچھی بات ہے، بہرحال آپ یہاں رہیں، آپ کی جگہ مناسب ہونی چاہیے، نہ بھی ہو جو ہو بہرحال، لیکن یہ ہدف نہیں ہے آپ کا. بعض اوقات انسان ہدف میں بیٹھا رہتا ہے، بہت معذرت کے ساتھ. بعض اوقات انسان ہر ہوٹل کی لابی سے گزرتا ہے، پر مجھے تو توفیق ہوتی ہے ہر جگہ مجلس پڑھنے کی. اچھی بات ہے، بہرحال آپ بیٹھے ہیں، آپ کو رابطہ بھی کرنا ہے، کمیونیکیشن بھی کرنی ہے، گھر والوں کو بتانا ہے، اچھی بات ہے، بتائیں. لیکن ہر وقت لابیوں میں موبائل لے کے بیٹھے ہوئے کہاں آئے ہیں ہم لوگ؟ اگر آج ہمارے پاس ہم سے تھوڑی دیر نہیں، وقت نہیں نکل رہا، وہی دنیا کی باتیں، وہی دنیا کے کاروبار، تو پھر ہم کربلا تو نہیں آئے. جو کربلا آیا ہے بس ہم ایک دفعہ بتا دیں گھر والوں کو، آ گئے ٹھیک ہے، انہیں بھی پتا ہے آپ کہاں ہیں. جب انسان امام حسین کے پاس آئے جہاں جوان بیٹے کا لاشا پڑا ہو، وہاں آپ کو اپنے بیٹے کی فکر ہے کہ وہ کیا کر رہا ہو. جہاں آل رسول کی بیٹیاں بے پردہ ہوں وہاں آپ اپنے گھر کی فکر کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کربلا نہیں آئے. آپ جائیں، بے شک آپ تھکیں، آرام کریں، استراحت کریں، آئیں جائیں. اگر بیٹھے ہیں تو قرآن پڑھیں، موبائل میں قرآن پڑھیں، موبائل میں قرآن کی اپلیکیشنز ہیں، قرآن پڑھیں، زیارت پڑھیں. ایسا کام کریں جو آپ دنیا میں نہیں کہیں کر سکتے، یہاں وہ کام کریں تاکہ امام کو پتہ چلے ہاں میرا ظاہر ہے اگر کربلا میں کہیں پہ بھی ہے تو میری طرف متوجہ ہے. یہاں تو انسان تھوڑی تھوڑی دیر میں ناراض ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم کربلا کسے کہتے ہیں؟ کربلا جنت کا ٹکڑا ہے، اور جنت میں بغض نہیں ہوگا، جنت میں حسد نہیں ہوگا، جنت میں کینہ نہیں ہے ایک دوسرے سے، جنت میں نفرت نہیں ہے ایک دوسرے سے. جنت میں سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. جنت ہے ہی ایسی.
یہاں پہ بھی آگے اگر ہمارے دل میں کوئی کدورتیں ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نہیں پہنچے امام حسین تک. آپ امام حسین کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ. ہم سب بہرحال یہ وادی ہے امام حسین ہے, یہ وادی ہے, ہم حضرت عباس علیہ السلام کے حرم کے پاس ہیں, قریب ہیں. آپ یہاں کھڑے ہیں گنبد کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہو, یہ دل کیسے دیں گے حسین کو؟ ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار ایک دوسرے سے بہرحال ہے, دنیا ہے, دنیا میں ہوتا ہے, ختم کریں. یہاں جو بلایا ہے یہاں سے جو جائے وہ نہ ہو جو آیا تھا, یہاں سے جو پلٹے وہ حسینی ہونا چاہیے, اس کا کردار حسینی ہو, اس کی گفتگو حسینی ہو, اس جوان کی تنہائی حسینی ہونی چاہیے. روایت میں کہ جو یہاں سے زیارت کر کے جائے گا بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنے ماں کے پیٹ سے متولد ہوا, یعنی کوئی گناہ, یہ حقیقت ہے. ہاں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا کیسے ہو سکتا ہے, وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ جنت کے سردار ہیں, انہوں نے اپنا سب کچھ خدا کی بارگاہ میں لٹا دیا. اب یہ خدا کی مرضی, وہ جو بھی حسین کو دے دے. آپ کے ایک قدم پر ایک حج کا ثواب ہے جو آپ اٹھا کے آئے, اور ایک قدم پہ عمرے کا ثواب. انہیں کتنے آپ قدم اٹھاتے آئے ہیں. ایک عالم دین بتا رہے تھے, انہوں نے کاؤنٹ کیے. اب آپ کو پتا ہے اپلیکیشنز آ گئی ہیں, آپ نے سب نے بھی ڈیجیٹل واچ پہنی ہوئی ہوگی, آپ کو بھی پتا ہو گیا. ہم تو بس یہی دیکھتے رہے کتنی کیلوریز برن ہوئی ہیں. دنیا پھنسی ہوئی ہے عزیزان محترم, اسی میں پھنسی ہوئی ہے, باہر نہیں نکل سکتی. انہوں نے کہا میں نے کاؤنٹ کیے کتنے سٹیپ ہیں حرم امام علی سے حضرت عباس کے حرم تک. انہوں نے کہا 1,27,700 غالباً قدم ہے. آپ سوچیں ایک قدم پہ ایک حج, اور جب قدم پڑتا ہے تو ایک عمرے کا ثواب. اب جس نے کم قدم اٹھائے ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک حج بھی قبول ہو جائے, ایک حج بھی اگر قبول ہو گئی تو قبول ہو گئی. لیکن کیا ہم کوانٹٹی لینے آئے ہیں؟ بات وہی ہے, پھر ہم ثواب کمانے آئے ہیں. عزیزان محترم, ہم امام تک پہنچنے آئے ہیں, امام تک. محمد آل محمد مرتب سلام. یہ ساری زحمت جو بہرحال میں نے آپ کو صرف ایک جملے کے لیے جو ہم زیارت میں پڑھتے ہیں, اللہ پہ فنائک, کیا یعنی حلول کر جاؤں میں امام کے اندر اور پھر اسی میں فنا ہو جاؤں. یعنی میں نہ رہوں, صرف امام. یہ کس نے کیا کربلا میں؟ یہ حضرت فضل عباس نے. یعنی حضرت عباس کہاں ہے؟ کہیں آپ کو تاریخ نے ملا کہ کہیں حضرت عباس نے امام کو مشورہ دیا ہو؟ عباس خیمے لگا دو, لگا دی. عباس خیمے اٹھا دو. عباس اطاعت کا محضر, وفا, تسلیم, نصیحت, سب کچھ عباس ہے. یہ کمال ہے, ہم سمجھ نہیں پائے نسلی میں. ایسا اپنے آپ کو اپنے امام پر قربان کیا کہ آپ جو زیارت پڑھتے ہیں نا, یہ چھٹے امام نے زیارت تعلیم فرمائی ہے ہمیں. چھٹا امام کون ہے؟ خود انسان کامل ہے, عبد صالح ہے. وہ کیا کریں, السلام علیکہ یا عبد صالح. چھٹے امام حضرت عباس کو عبد صالح ہے. مطیع للہ ولرسول, اللہ کا مطیع, رسول کا مطیع ہے. علی کا اور فاطمہ, حسن یا حسین کا. حضرت عباس, دنیا حضرت علی کی آرزو کرتی رہی ہے, اور حضرت علی کی آرزو کیا ہے؟ حضرت عباس. اس زاویے سے دیکھیں حضرت عباس کو, خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا. خادم مولا عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا, بچہ اس کا عباس سے تھا. بلکہ ایک عالم دین آیت اللہ شمس الدین نے بھی اس کو بیان کیا, اور لوگوں نے بھی
عالم دین تھے، ان کو کچھ چیزوں کی بہرحال زندگی میں ضرورت تھی، گھر کی، معاش کی، ازدواج کی. انہوں نے بہرحال 40 ہفتے کا عمل کیا حضرت عباس کی حرم زیارت کا. ابھی کچھ ہفتے باقی تھے. دیکھا کہ ایک عرب کی ایک بدو عورت، لباس بھی صحیح نہیں. یہ کیسے آتے تھے؟ یہ فرات پہ غسل کرتے تھے، لباس پہنتے تھے، بڑے ادب سے آ کے زیارت کرتے تھے. 40 ہفتے انہوں نے دیکھا کہ ایک بدو عورت آئی ہے، عرب کی جو نارمل گاؤں دیہات کی عورت ہے، نہ لباس صحیح ہے نہ کچھ ہے. آئی، بچہ اپنا حضرت عباس کو رکھ دیا. کہا حضرت عباس میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے گھر میں اور بھی بچے ہیں، چولہا میں بچوں کے لیے کھانا بنانے رکھ کے آئی ہوں، کسی بچے کو کیا کرنا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، اس کو جلدی جلدی صحیح کر دیں. اللہ اکبر. وہ عالم دین کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ بچہ جو ہل نہیں سکتا تھا کھڑا ہو گیا. اس نے لیا بچے کو، چلی گئی. میں نے کہا غازی عباس 40 ہفتے ہو گئے مجھے، کتنے ادب اور احترام سے آتا اور آپ اپنے آپ کو باب العوائش کہتے ہیں. اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں، آپ نے اس کو ایسے دے دیا. اللہ. کہتے ہیں واپس گئے، وہ کہا کہ میں اب نہیں آؤں گا آپ کے پاس. ناراض ہو گئے، واپس چلے گئے. جیسے ہم لوگ بھی ہو جاتے. مولانا ہر جگہ دعا کر لی ہے، قبے کے نیچے بھی دعا کی، مولانا دعا قبول نہیں ہوتی. ہم جس کو مشکل سمجھتے ہیں وہ مشکل نہیں ہے. ہم جسے پریشانی سمجھ رہے ہیں نا زندگی میں، وہ پریشانی نہیں ہے. یہ ان کی مرضی، اگر وہ چاہیں تو ایسے حل کر دیں. ان کی مرضی ہے، وہ چاہتے ہیں تم آتے رہو آتے رہو آتے رہو. ہر کے گرفتار است گرفتار یار است. وہ چاہتے ہیں بعض اوقات، وہ دل توڑنا چاہتے ہیں آپ کا، کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے ان سے بڑا کوئی خریدار نہیں ہے. وہ عالم دین کہتے ہیں میں گیا، میں ابھی نجف داخل ہوا، شیخ مفید کے جو ہے وہ خادم نے مجھے بلا لیا کہ مجھے آپ کو بلایا ہے. کہا ان کو کیسے پتہ چلا کہ میں نجف میں ہوں؟ جیسے میں سامنے گیا مجھے ایک انویلپ دیا، کہا کہ اپنی ساری مشکلات اس سے حل کر دینا. میں بھی خاموش رہا کہ ان کو کیسے پتہ چلا میری مشکلات بھی ہیں. جیسے ہی اٹھ کے گانے لگا، کہا کہ آئندہ حضرت عباس سے ایسے مت کہنا. یہ وہی حضرت عباس ہے کہ بہنوں کو جن پر بڑا ناز تھا، بہت ناز تھا، لیکن حالت پہ اپنے آپ کو فنا کر دیا. ایسا فنا کیا کہ چوتھے امام کہتے ہیں نا، روایت میں بیان ہے کہ چچا عباس نے اپنے آپ کو اپنے مولا پر، اپنے آقا پر قربان کر دیا اور وفا کی انہوں نے. ہم کیا چاہیں عزادار محترم، بہرحال مجھے ایک اور جگہ بھی جانا ہے، یقیناً آپ کو بھی شب اربعین جلوس میں بھی جانا ہے، ماتم داری بھی ہے اور عبادت بھی ہے. پرساداری کریں، عبادت کریں، تھوڑی دیر کہیں کونے پر کہیں جگہ بیٹھ کر امام سے بات کریں. ایک زیارت ایسی کریں، بہرحال آپ کے پاس دن ہوں گے، کم سے کم کل کا دن تو سب کے پاس ہوگا ہی صحیح. اگر کوئی بہت جلدی بھی جا رہا ہے تو کل رات کو جائے گا. ایک زیارت ایسی کرے کہ جس میں کچھ مانگے نہیں، کچھ نہ مانگے. مشکل ہے، مشکل ہے، کیونکہ جب ذری پہ بھی نظر پڑتی ہے نا، مانگے بغیر نہیں رہتا. لیکن اگر مانگنا بھی ہے تو صرف ایک چیز مانگے بس. ہاں عزاداران محترم، حضرت عباس کی زندگی کا خلاصہ یہی ہے، اپنے وقت کے امام پر اپنے آپ کو قربان کر دینا. یہ حضرت عباس، یہ جو مقام ملا ہے ان کو، یہ آسان مقام نہیں ہے کہ امام حسین نے اپنے حرم سے لے کر یہاں تک کے حصے کو بین الحرم ہے کہ گویا آپ بہشت میں سفر کر رہے ہیں.
حضرت عباس نے اپنے امام پر اپنے آپ کو قربان کر کر ہمیں یہ پیغام دیا کہ تم اپنے آپ کو اپنے امام پر قربان کرو. بس یہ مانگے، مانگنا ہے نا تو یہ مانگے، مولا میں کچھ لینے نہیں آیا، مجھے آپ نے ویسے بہت کچھ دیا ہے، میں صرف آپ سے ایک تمنا ایک دعا لے کر آیا، مجھے میرے امام کی نوکری دے دے مولا. کیسے ہو سکتا ہے آپ آئے ہو اور وہ یوسف زہرا نہ آیا ہو یہاں؟ ایسے ممکن نہیں ہے. 6-7 سال ہو گئے مجھے اس واقعے کو جو میرے اپنے ساتھ ہوا. بہرحال میں بار بار مجھے لوگ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں. اور اسی واقعے نے بہرحال زندگی کو بدلا ہے کہ جب میں خود یہیں آیا تھا زیارت پر اور وہ میرا بچہ میرے ساتھ تھا، اور میں کئی دفعہ آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، بس اس لیے کہ میں تھوڑے سے روح ہماری تازہ ہو جائے. فجر کے وقت میں بچہ بہرحال حرم گیا تھا اپنے ماموں کے ساتھ اور واپس نہیں آیا. وہ آ گئے پریشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے، بچہ کہاں ہے؟ میں نے کہا آپ کے ساتھ گیا تھا. کہاں کھو گیا ہے، گھنٹہ ہو گیا ہے مجھے مل نہیں رہا. فجر کا وقت تھا، بہرحال نماز پڑھی، میں بھی نکل گیا ڈھونڈنے. ڈھونڈتے رہے، بہرحال حرم امام حسین میں گئے، بہت ڈھونڈا بچے کو، بین الحرمین 7 چکر لگائے، پاؤں سوج گئے، بچہ نہیں ملا. حرم کے ہر کونے پہ سرداب میں جا کے دیکھا، ہر دروازے پہ جا کر خدام سے پوچھا کہ بچے کو تو نہیں دیکھا. تھک گیا جب میں باب قبلہ کی طرف آیا، میں نے کہا مولا یہ توڑنا ہوتا ہے اور کچھ نہیں. توڑ دیا امام نے. امام نے ایسا توڑا، سامنے بلایا. میں نے کہا مولا بچہ دنیا میں کہیں کھو جائے آپ کو پتا ہے، آپ کے حرم میں بچہ کہاں جا سکتا ہے؟ بس وہ جو توڑا نا انہوں نے، کہا تمہارے بچے کو کھوئے ہوئے کتنی دیر ہوئی؟ کتنی دیر ہوئی؟ چند گھنٹے. تم نے حرم کا چپا چپا جہاں تم کبھی زیارت پہ بھی نہیں گئے، کہا ہمارا بیٹا 1100 سال سے نہیں آیا. خدا آپ کو اس کا کتنے خوش قسمت ہیں آپ، اپنے وقت کے امام کے لیے رو رہے ہیں. اللہ یا امام الزمان، یہ آپ کے لیے رو رہے ہیں مولا، یہ آپ کے جد کے پاس آپ کو ڈھونڈنے آئے ہیں. متا ترانا و نراقا، مولا میں ساری مخلوق کو دیکھتا ہوں مگر آپ کو کب دیکھوں گا مولا. داداران محترم، زہرت نائیہ کے جملے ہیں نا، میرا وقت کا امام. آئیے امام کی زبان سے مسائل پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. امام سلام کر رہے ہیں نا زہرت نائیہ میں، مختلف سلام ہے. امام کو پہچانا ہے. خدا سے امام کو نہیں پہچانا تھا تبھی تو کربلا ہوئی ہے. امام کو نہیں پہچانا تھا تبھی 6 مہینے کے بچے پہ تیر لگ کے آگ ڈال گیا. امام کو نہیں پہچانا تو خیموں کو جلا دیا گیا. امام کو پہچانے اور اب مزید خیموں کو جلنے سے روکے. یا امام جوان، امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان رخساروں پر میرا سلام ہو میرا سلام ہو ان لاشوں پر جو دشت کربلا میں بکھری رہی.
میرا سلام ہو اس شیر خوار بچے پر کہ جس کی گردن پر تیر لگا، جس کا خون خیموں تک بہتا گیا۔ شب اربعین ہے، وہ لٹا ہوا کارواں ابھی پہنچا نہیں، راستے میں ہوگا۔ تو میری سید نادیہ راستے میں ہے، وہ کل پہنچے گی کربلا۔ نہ جانے جب یہ کاروان کربلا آیا تھا تو کیسا تھا، جب یہاں سے گیا ہے تو کیسا گیا۔ بس عزیزان محترم، بس اتنا سنتے ہیں نا کہ بی بی زینب جب پلٹی ہے تو بس ضعیفہ ہو چکی تھی۔ یہ چند دن کا سفر کیا کر گیا۔ بس عزیزان محترم، بس شب اربعین ہے، کل کا دن